السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یومی دن، دین قیامت کا، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہے قیامت کا دن۔ قیامت کا دن وہ دن جس دن نیکیوں کی جزا اور برائیوں پر سزا دی جائے گی۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی، اس کے علاوہ سب کی بادشاہت ختم ہو چکی ہوگی۔ آج انسان دنیا میں خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ اقتدار کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، منصب کا نشہ ہے، اور غرور اور تکبر انتہاؤں کو پہنچ چکا ہے۔ جس کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے حق کو غصب کرنے میں لگا ہے۔ وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اگر آج تم ایک کنال زمین کے مالک ہو، ایک ضلع کے ناظم ہو، یا MP MNA ہو، یا تم کوئی وزیر بن چکے ہو، یا صدر بن گئے ہو، گورنر بن گئے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بادشاہت رہے گی۔ آج تمہارے ہاتھ میں تو کل کسی اور کے ہاتھ میں۔ آج اس بادشاہت کو لے کے تم اترا رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، تو یاد رکھو آج تو تم مالک ہو، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن کا مالک صرف اللہ رب العزت ہوں گے۔ یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کی بات تو ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بھی کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں، بعض کے پیرنٹس، بعض کے بھائی، بعض کے کوئی ولی، کوئی چچا، کوئی ماموں جان، جو رشتہ میں بڑے ہوتے ہیں یا ان کے پاس مال اسباب زیادہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے گھر والوں پہ ہی، اپنے اقربا پہ ظلم و زیادتی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آج تم مالک بن گئے ہو ایک گھر کے، ایک فیکٹری کے، ایک بزنس مین بن چکے ہو، تو تمہارے انڈر میں اگر کوئی ملازم آ گئے ہوں اور تم ان کے مالک بن کے غرور اور تکبر میں آ جاتے ہو، ان کو حقیر جانتے ہو، تو یاد رکھو کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہ تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک دن ایسا آ جائے گا جس کا مالک صرف ایک اللہ ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی، اس کے علاوہ سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ رب العزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، پھر اعلان فرمائیں گے، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہے وہ جابر جو میرے بندوں پہ ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ متکبر جب میں نے ان کو اقتدار دیا، ان کے گھروں میں، ان کی فیکٹریوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے ملکوں میں، جب میں نے ان کو اقتدار دیا تو وہ تکبر میں آ گئے، وہ غرور میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ فرمائیں گے، این الجبارون، کہاں ہیں جابر، دوسروں پہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، دوسروں کا حق چھیننے والے، کہاں ہیں وہ؟ این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ جب کوئی بھی جواب نہیں دے گا،
تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انا اللہ واحد القہار، میں ہی وہ اللہ ہوں جو اکیلا قہار ہے، غالب ہے آج سب کے اوپر۔ یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، وہ اللہ واحد، پھر ہمیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایاک، خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جب بندہ نماز میں یہ بات کرتا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ، کسی کی رضا کے لیے بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اور اس سے محبت، خوف، خشوع اور خضوع کے مجموعہ کا نام عبادت ہے۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا عطر ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کا عطر ہے۔ اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت ہے، یہ سورہ فاتحہ کا عطر ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو شرک سے نفی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں جب ہم بولتے ہیں وہ ایاک، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، اس کے دوسرے حصے میں عبادت کرنے والے کی طاقت اور کمال کی نفی ہے، یعنی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ، ہم بے بس ہیں، یعنی عبادت کرنے والا اس میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں یا اللہ ہم بے بس ہیں، تیری عبادت کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اے اللہ تیری ہی توفیق سے، تیری ہی مدد سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اگر تیری مدد نہ ہو تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں شرک کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں۔ اگر ہم ریاکاری کریں گے نماز میں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے، کسی کے در پہ، کسی کے آستانے پہ، کسی کے در پہ سجدہ کریں گے، تو بیٹے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ ہم نبی علیہ السلام نے تو جھکنے سے بھی منع کر دیا، ہلکا سا جو اکثر لوگ جھک جاتے ہیں کسی کے ادب اور احترام میں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ فکرہ انسان کے منہ سے کہلوا دیا اور یہ ظاہر کر دیا، ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ اور کوئی ہے ہی اس قابل نہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو سن سکے سوائے تیری ذات کے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو ہم منہ میں آہستہ آہستہ دہرائیں گے، جب امام قرات شروع کرے سورہ فاتحہ کے بعد تو پھر ہم خاموشی سے سنیں گے۔ اس آیت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے پہلے حصے میں توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے، یعنی عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے عذاب سے ڈرا جائے، اسی سے امیدیں لگائی جائیں، اور
اسی سے مانگا جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی سے دعائیں مانگی جائیں، اسی کے نام کی قربانی کی جائے۔ اور یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ ایاک نستعین، دوسرے حصہ میں توحید ربوبیت، یعنی رب ایک ہی ہے، اس کائنات کا خالق، اس کو بنانے والا، رازق، رزق عطا کرنے والا اور مدبر، غور و فکر کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کو سمجھا جائے۔ ہر طرح کی عبادت، ہر کام میں اسی کی توفیق اور اسی کی مدد سے طلب کی جائے۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ عبادت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ اس کے دل میں صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، نہ کہ لوگوں کو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا کوئی بہت ہی عزیز اور بڑے ہی پیار محبت والا کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی نماز کو اور بہترین کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا کوئی بھی ہمارا رشتہ دار جس کے سامنے ہم خود کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو لو جی ہم صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اخلاق دکھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی واہ یہ تو بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، یہ تو بڑا اچھی نمازیں پڑھنے والا ہے۔ تو ایسے اگر ہم کریں گے تو جو ریاکاری ہے اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہو جانا تمام نعمتوں کا حاصل ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا سمجھے تمام نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ البتہ اللہ عز و جل سے جنت کا طلبگار ہونا اور دوزخ سے پناہ مانگنا، اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ خلوص کے خلاف نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی عبادت اس نیت سے کرے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا، یا اس خوف سے کرے کہ اللہ ہم تیرے جہنم سے بچنے کے لیے یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں اس سے بچا لے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور خالصتاً اپنے ہی در کا محتاج کرے، کسی اور کے آگے جھکنے والا نہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔